آواز کی دوش پر میں ہوں مجید احمد جائی۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے کتاب میری تحسین میرا شوق میرا ذوق میرا جنون، افسانہ کون دلاں دیاں جانے، مصنفہ گڈی آپا۔ وہ دن راجہ اور رانی کے لیے اندھیری رات بن گیا جب انہوں نے اپنے والد شفیع کا جنازہ رخصت کیا۔ شفیع صاحب کے گھر سلمان کی پیدائش کے بعد کئی سالوں تک مزید اولاد نہ ہوئی۔ دونوں میاں بیوی سلمان کی پیدائش ہی کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ کم و بیش 8 سال کے بعد رانی صاحبہ اور 2 سال بعد راجہ صاحب بھی دنیا میں تشریف لے آئے، مگر پہلی اولاد کی محبت اپنی جگہ، اسے اپنی حیثیت کے مطابق بڑے چاؤ لاڈ سے پالا پڑھایا لکھایا جوان کیا۔ ارمانوں سے دلہن کو لایا گیا، پھول برسائے گئے، دروازے کی دراڑوں میں تیل ڈالا گیا، قرآن کے نیچے سے گزارا گیا۔ ماں نے سارے ارمان پورے کیے، اپنے ہاتھوں سے گاجر کا حلوہ بنایا کیونکہ دلہن کو گاجر کا حلوہ بہت پسند تھا۔ ساری برات کو کھلایا۔ بیٹے اور بہو نے ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈالے، گلاب کے پھولوں سے سیج بنائی گئی، کمکمے جا بجا لگائے گئے، صدقہ خیرات کیا گیا، بہترین بری اور زیورات تحفے میں دیے گئے۔ ماں نے کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بیٹے کی حسین زندگی کا آغاز ہوا۔ ماں باپ نے جو بھی جمع پونجی تھی خوشی میں خرچ کر ڈالی، یہاں تک کہ رانی راجہ کے لیے کچھ بھی نہ سوچا۔ ایک ایک لمحہ ماں کو یاد آ رہا تھا۔ بھانجی ہوتے ہوئے دلہن بیگم سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ شفیع محمد نے جلدی دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ تو شکر ہوا اس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا صحرا باندھ کر خوشی حاصل کر لی تھی۔ ماں کو پوری امید تھی اس کا لاڈلا بیٹا یتیم و مسکین بچوں کو اپنے جواں کندھوں کے ساتھ لگا لے گا۔ صرف 2 بچے تھے، رانی 10 سال کی اور راجہ 8 سال کا، اور ماں جس نے ساری زندگی صرف کر کے دن رات جاگ کے سلمان کو پروان چڑھایا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، سب پر سلمان کو ترجیح رہتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سلمان اپنی ماں کا خیال نہ کرے؟ بہن کی بیٹی اسی لیے یہ سوچتے ہوئے لائی تھی کہ اپنی ہوگی تو اپنی بن کر رہے گی، مگر وہ تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد آنکھیں دکھانے لگی۔ اس نے خالہ کے تمام چاؤ لاڈ بھلا دیے تھے، وہی لوگ جن سے شادی سے بیشتر اس قدر محبت تھی کھٹکھٹانے لگے تھے، شب و روز سونے میں گزرنے لگے، نہ احساس ذمہ داری اور نہ ہی فکر و فاقہ۔ ماں ہی سارا دن سب کے لیے کام کرتی، بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بناتی، کپڑے دھوتی، بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتی، بچوں کا سارا کام عمر کے اس حصے میں کرتی رہتی، سوچتی بچے میری ذمہ داری ہیں، سریا آج نہیں تو کل سنبھل جائے گی، بچی ہے وہ کیا جانے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ لیکن 5 سال گزر گئے، اس میں تبدیلی نہ آئی۔ اب اتنا ضرور تھا، وہ دن بھر کی روداد میاں سے چگلیوں کی صورت لگاتی رہتی اور بیٹے کا منہ بنا رہتا۔ ماں سے دور ہوتا گیا، نہ پاس بیٹھتا اور نہ ہی حال پوچھتا۔ ہاں، بچوں کی پڑھائی میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ ایک شام وہ دفتر سے آ کر ماں کی چارپائی پہ آن بیٹھا۔ ماں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، آخر میرا خیال آ ہی گیا میرے بیٹے کو۔ ماں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، راجہ اور رانی کو سرکاری اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ ماں تڑپ کر رہ گئی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن گھر میں ہنگامے کے ڈر سے چپ رہ گئی۔
سلمان کی خواہش کے مطابق دونوں بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا گیا، لیکن ساتھ ہی نیا کھیل شروع ہو گیا۔ جیسے ہی رات آتی بچوں کی شامت آ جاتی، ماں دل پر پتھر رکھ کر نظارہ کرتی رہتی۔ یہ ان کی زندگی بنا رہا تھا۔ پہلے تو تھپڑوں سے تواضع ہوتی، پھر بہن کے بال پکڑ کر نوچ لیتا۔ ادھر اسکول میں علیحدہ استانی صاحبہ سوٹوں سے خوب مرمت کرتی، کیونکہ سرکاری اسکول کی پڑھائی بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اچھے بھلے بچے تھے، عجیب سے ہو گئے۔ ایک روز رانی اسکول سے واپس آ کر بولی، ماں میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اب روز روز کی مار مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ صفائی پیش کروں تو زبان چلانے کا الزام، پڑھائی کے علاوہ بھابھی کی شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کا بدلہ بھی مار پیٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کاش ابا نہ مرتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ماں، یتیم مسکین ہونا کیا جرم ہے؟ سنا ہے یتیم کے سر پر بھی ہاتھ پھیرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو حال ہی برا ہے۔ تو بھی بھائی سے ڈرتی ہے، ہماری طرفداری نہیں کرتی، اور استانی جی کا کیا کہوں، بہت ہی ظالم ہے۔ بچوں پر ظلم کرنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ مجھے نہیں ایسی تعلیم حاصل کرنی، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا۔ بھائی ناراض ہوتا ہے تو ہو، اور ہاں ماں یہ بھی یاد رکھو، بھائی کسی دن راجہ کی ہڈی پسلی توڑ دے گا۔ بس وہی ہوا۔ راجہ رات کو بستہ لے کر بھائی کے کمرے میں گیا۔ ماں چولہے پہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھائی نے برسنا شروع کر دیا۔ شاید دن و رات کی تھکاوٹ وہ بھائی کو مار کر ہی اتارتا تھا۔ سلمان بھائی آگ بگولا ہو کر کہہ رہا تھا، راجہ تم نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، نہ دن کو چین ہے اور نہ ہی رات کو سکون۔ آج تم فیصلہ کرو، کیا تم نے پڑھنا ہے یا نہیں؟ میں کتنے سالوں سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، پچھلے سال بھی فیل ہو گئے تھے۔ نہ میرے پاس تمہارا باپ دولت چھوڑ کر گیا ہے جو تجھے یا تو جیسے نکمے پر لٹاتا رہوں۔ بولتا کیوں نہیں؟ پھر وہ اندر گیا، لوہے کی سلاخ لے آیا۔ تھپڑوں اور ڈنڈوں کا تجھ پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، اب کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ یا الہی، کیا یہ اپنا خون ہے؟ سلاخیں اس کی کمر پر برسنا شروع ہو گئیں۔ کان پکڑ، ہو جا اندھا، سنتا نہیں اور لگاؤں؟ راجہ نے اکڑ ہو کر کان پکڑ لیے اور وہ پھر برسنا شروع ہو گیا۔ کمر پر سرخ نشان پڑ گئے۔ ماں تڑپ گئی اور روتے ہوئے بولی، سلمان خدا کا خوف کرو، یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے، یہ یتیم ہے، اس پر رحم کھاؤ، شاید اس لیے تجھے خدا نے اولاد نہیں دی۔ وہ بولا، ماں ایسی اولاد کے بغیر ہی بھلا۔ ماں نے آگے بڑھ کر لوہے کی راڈ پکڑ لی اور راجہ کو سینے سے لگا کر زار و قطار رونے لگی۔ کاش تیرا باپ نہ مرا ہوتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ راجہ بولا، ماں آج کے بعد میں اسکول نہیں جاؤں گا، ورک شاپ پہ کام کروں گا، روز روز کی مار مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور بھابھی اندر ہی سے مسکرا رہی تھی۔ چلو خرچہ تو کم ہوگا، ان مردودوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کچھ نہ کچھ کما کر لائے گا۔ صبح ہوتے ہی سلمان راجہ کو ورک شاپ پر چھوڑ آیا۔ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک ورک شاپ پر رہتا۔ ماں ساتھ روٹی باندھ دیتی، کبھی پیاز، کبھی اچار، کبھی سالن دے دیتی۔ ہفتے کے بعد خرچہ مل جاتا، جس میں سے اس نے ورک شاپ ہی میں ایک کمیٹی ڈال دی، کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بھائی کو دے دیتا۔ ہفتہ بھر کام کرنے کے بعد اتوار کی ایک چھٹی ملتی، اس دن بھی بھابھی بھائی کو گرم کر دیتی، اور جیسے بھائی کی بھی
राजा को कसूर के बगैर ही मारना आदत सी हो गई थी। उस रोज़ ख़ानदान में किसी की मौत हो गई। रानी को लेकर माँ वहाँ रवाना हो गई और भाभी ने भाई के इतने कान भरे कि सलमान ने राजा को रस्सियों से बांधकर धूप में डाल दिया। सारा दिन न खाने को दिया और न ही पीने को पानी। सारा दिन उसका रोते गुजरा। अचानक हमसाई आ गई। बच्चे को इस हाल में देखकर तड़प गई और पुकार उठी, ज़ालिमों, इस कदर जुल्म! और राजा की रस्सियां खोल दी। हर रोज़ की मार ने राजा को एक फैसला करने पर मजबूर कर दिया। कमेटी के मिलने वाले पैसों ने राजा की कराची भाग जाने में मदद की। सारा रास्ता रोता रहा, ना कोई मंजिल और ना ही कोई रास्ता। राजा स्टेशन पर बैठा सोच में डूबा हुआ था। अजनबी शहर जाऊं तो जाऊं कहाँ? परेशानी उसके चेहरे से छलक रही थी। तभी एक दरमियानी उम्र का आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा क्या बात है? मैं तुम्हें बहुत देर से यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ, कुछ परेशान लगते हो। तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर मुनासिब समझो तो मुझे अपना दुख बताओ। राजा ने हिचकियाँ लेते हुए अपनी तमाम दुख भरी कहानी कह दी। ना मेरा वहाँ कोई है और ना ही यहाँ। खुदा जाने मैं क्या करूँगा। शायद स्टेशन पर ही ये स्याह रात ठंडे फर्श पर गुजारनी पड़े। राजा कांपते हुए फिर बोला, ठंडे फर्श पर रात गुजारनी आसान है निस्बत के भाई की मार खाने के। अजनबी सुनता जा रहा था। उसके चेहरे का जर्द रंग होता जा रहा था। राजा आंसू पूछते हुए फिर बोला, भाई को मेरे साथ अल्लाह वास्ते का बैर हो गया है। भाभी ने शिकायतें लगा लगा कर राजा रानी जो वालिदैन के लाडले थे का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। हाल ये किया कि बिला आखिर मुझे बूढ़ी माँ और बहन को छोड़ भागना पड़ा। खुदा जाने मेरी माँ का मेरे बगैर क्या हाल होगा। वो शब रोज़ अंगारों पर लौटते हुए गुजारेगी। मैं भरी दुनिया में यतीम, मस्कीन और तन्हा हूँ। अजनबी की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो आहिस्ता से बोला, मैं हूँ ना तुम्हारा, और उठाकर सीने से लगा लिया। सलमान ने भी थोड़ी बहुत भाई को ढूंढने की कोशिश की। बिला आखिर सब खामोश हो गए। माँ बेटे के सामने राजे का जिक्र न करती। सांस थी कि सर्द आह बनकर रह गई थी। रात आसमान की तरफ देखते हुए कहती, दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दी जाड़े हो। ताड़ी मार उड़ा न बहू असी आपे उड़न हारे हो। माँ का रोना बहू बेटे के लिए कोई अहमियत न रखता था, बल्कि कभी कभी माँ रानी से कहती है, अच्छा ही हुआ वो यहाँ से बाजू टांगे सलामत लेकर गया, वरना खुदा जाने और क्या हाल होता। माँ की भूख सूख गई थी। रानी के कहने के बावजूद ना कपड़े बदलती और ना ही नहाती, बस यही कहती थी, रानी तुझे क्या खबर, मुझ पर क्या गुजर रही है। खुदा कभी किसी का लाल किसी माँ से न बिछड़े। दिन ब दिन वज़न भी कम होने लगा। सारी रात जाग जाग कर आहें भरती थी और कहती, खुदाया जिस तन लागे सो तन जाने। एक मैं हूँ जिसे एक पल भी चैन नहीं आता। खुदा जाने राजा का क्या हाल होगा। वो कौन सा दिन आएगा जब उसकी चिट्ठी आएगी। तेरा चेहरा हर वक्त आंखों में रहता है। काश मरने से बेशतर तेरा चेहरा देख लूँ, वरना वहाँ भी रूह बेसुकून रहेगी। आ जा मेरे बेटे, मेरे सीने से लग जा। वो बांध की नंगी चारपाई पे सोती, ये सोचते हुए कि अल्लाह जाने मेरे बेटे को चारपाई भी मुयस्सर है कि नहीं। बेटे को कीमा पसंद था, वो कीमा न खाती। वो इतना खाती जिससे सिर्फ जिंदा रहा जा सके। उसने समझ लिया था कि औलाद ही का गम सबसे बड़ा गम होता है। खुदा किसी को ये गम न दिखाए। जिन नगारों पर मैं लौट रही हूँ, खुदा किसी को न लुटाए।
رو رو کر آنکھوں کا نور بھی بہہ گیا تھا۔ اب دن رات میں کوئی فرق نہ رہ گیا تھا۔ اچانک راجا کا خط آیا تو وہ لے کر تیزی کے ساتھ ہمسائیوں کی طرف بھاگی۔ لکھا تھا، پیاری ماں اور بہنا، آداب۔ میں زندہ ہوں۔ کسی خدا ترس انسان نے میری زندگی بنا دی تھی۔ وہ نہ تو میرا اپنا تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ مجھے پڑھایا، میں نوکری پہ لگ گیا ہوں۔ یہ میری پہلی تنخواہ ہے جو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ ایک اور احسان میرے موسم نے مجھے بیٹی دے کر کیا۔ وہ انسان میں صفات دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ خدا مجھے اس کا تابعدار بنا رکھے۔ میں ان قریب آ رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے جو آج اس قابل ہوا۔ رانی بہنا کیسی ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے گھر کی ہو گئی ہو۔ مجھے افسوس ہے، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ والسلام، آپ کا بیٹا راجا۔ پھر ایک روز روشن دن چڑھا جب راجا گھر پہنچ گیا۔ ماں نے جب بیٹے کو سینے سے لگایا اور ٹٹولتے ہوئے چہرہ تندرست محسوس کیا تو راجا کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ ماں، اگر میرے بس میں تیری آنکھوں کا نور لانا ہوتا تو خدا کی قسم اپنی زندگی گروی رکھ کر بھی لا دیتا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں ظالم ہوں۔ میں تمہاری محبت کا اندازہ ہی نہ لگا سکا اور اپنی جان بچا کر نکل بھاگا۔ ماں، میں تمہارے پاؤں کی طرف سوؤں گا۔ میں تمہارے سر کی طرف سونے کے قابل نہیں ہوں۔ ماں، تو مجھے معاف کر دے۔ شکر ہوا جو تو نے رانی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر رخصت کر دیا۔ میں تو لڑکا تھا، گھر سے بھاگ گیا، ورنہ اب تک خدا جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اب راجا کا کام دن رات ماں کی خدمت کرنا تھا۔ ٹانگیں دباتا، ماتھا چومتا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ بالکل چھوٹی ہو گئی ہو۔ دکھوں کی ماری آخر کب تک جیتی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ راجا کو ماں کے مرنے کے بعد یوں لگا جیسے اس کے سر سے سایباں اتر گیا ہے اور وہ صحرا میں تنہا کھڑا ہے۔ ماں کی چارپائی پر لیٹ گیا، دوبارہ نہ اٹھا۔ ہر وقت زبان پر یہی ہوتا، ماں مجھے بلا لے، میں تجھ بن رہ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے بتایا، راجا تمہیں شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے جسم پر شوگر کے پھوڑے نکلنے لگے تھے۔ قرآن اور خوب نمازیں ادا کرتا۔ جمعہ کا روز تھا، نہا کر کپڑے پہنے ہر وقت پاک صاف رہتا۔ سوچتا خدا جانے کون سا وقت آ جائے اور مجھے جانا پڑے۔ سیدھا لیٹتا، سینے پر ہاتھ رکھے، منہ کعبہ کی طرف کیا اور سو گیا۔ وہ تو ماں کے حضور جا کھڑا ہوا تھا۔ بیوی اٹھاتی رہ گئی اور اس طرح راجا کی کہانی بھی تمام ہو گئی۔ زندگی میں اگر رشتے اپنا فرض پہچان لیں اور محبت کو شعار بنا لیں تو کوئی بچہ راجا کی طرح گھر کی جنت سے فرار نہ سوچے۔ اور جو دن رات راجا نے فرار کے بعد بتائے، قسمت نے یاوری کی، ورنہ تو کون منزل پاتا ہے۔ خدا راجا کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی کی آواز میں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس طرح کی اور کتابیں جئی آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ میں وزٹ کر کے آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ کہانی سنتے ہوئے، کتاب سناتے ہوئے جو کہیں بھی خامیاں ہوں، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر کے آگے کی طرف قدم بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔
اللہ حافظ۔